تو اللہ نے جس کو دیا ہوتا ہے اس پہ راز بھی کھولتے تھے. یہ معترض سے مت گھبرائے کرو، اس کی وجہ سے علوم بھی بہت کھلتے ہیں. آپ لوگوں کے اندر خرابیاں کیا آ گئی کہ آپ نے بیانات نہیں سنے. میں خود دیکھتا ہوں کہ آپ لوگ سنتے نہیں. جو ریکارڈنگ ہے اس پہ پتہ چل جاتے کہ کتنے لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، حالانکہ اس سلسلے کے لاکھوں لوگ ہیں دنیا میں، مگر دیکھنے والے کم ہیں. یہ نقصان ہے تمہارا، اسی وجہ سے تم بھٹکتے پھر رہے ہو. یعنی ایک پیر صاحب کے پاس جب آپ جاتے ہو دوسرے استاد کے پاس خواہ مخواہ اپنے ٹیلی فون کر ٹائم ضائع کرتے ہو، ادھر جاؤ اس بیانات کو سنو، ایک کاپی اپنے پاس رکھو. پوائنٹ تمہیں ایک دفعہ سنو گے نا تو ایک پوائنٹ ہوگا، جب دوسری دفعہ سنو گے اس میں دوسرا پوائنٹ ہوگا، جب تیسری دفعہ ہوگا، ہر پوائنٹ میں تمہیں پوائنٹ الگ الگ نظر آئیں گے اور فیض بھی ملنا شروع ہو جائے گا. آپ علیہ السلام کی عادت تھی کہ ایک بات کو 3 دفعہ فرماتے تھے. اس سے یاد رکھو کہ اس سے فیض تام ہوتا ہے. جب آپ اس چیز کو 3 دفعہ سنو گے تو آپ کے اندر نسبت کی پختگی آئی. پھر تم سے اگر دنیا کے بڑے بڑے بحث کر جائے، اس لیے مت سننا، تو پھر میں ذمہ دار ہوں گا اس بات کا. جب تم لوگ کہیں عاجز آتے تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ بیان نہیں سنتے. تو کسی عالم کے ساتھ بحث و مباحثہ بغض سے نہیں کرنا، دلائل سے کرنا، کیونکہ دلائل سے دین پھیلتا ہے اور بغض سے بیماری آتی ہے. ہمارے دل میں بغض نہیں ہونا چاہیے، اس کا احترام، اس کی قدر بھلے جس طرح ہو. اور جب کسی وہ جتنا بھی بولے اس کی کھلی اجازت ہو، تحمل کے ساتھ ہر بات کا جواب دو. اس سے 2 فائدے ہیں. اگر مجلس میں وہ مان گیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو جو سننے والے اس پر اثر ضرور ہوتا ہے. میں کہتا ہوں یہ گلاس میں جو پانی ہے رب نے مجھے دیا ہے، تم کہتے ہو یہ کیوں بولتے ہو؟ یہ دعویٰ ہے. گویا تمہارے عالم کو یہ بھی پتہ نہیں کہ دعویٰ کیا چیز ہے اور نعمت کیا چیز ہے. کیا دعویٰ کیا چیز ہے اور نعمت کیا چیز ہے. اور کہتے ہیں جی نعمت کو بیان کرنے کو دعویٰ کہتے ہیں. تو میں نے جو نعمت بیان کی اس نعمت کے بارے میں نے تو ہر چیز میں کی، لیکن آپ نے کہا کہ نہیں یہ ایک چیز میں تو یہ امام ہے مگر دوسرا اس کو نہیں آتا. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ کیا کہا؟ اس ایک چیز میں تو ماہر ہے، اس کا ہم انکار نہیں کرتے. تو جب تم نے ایک چیز کی مہارت کا انکار کر دیا تو دوسرے کی تابع ہے، وہ خود بخود آ جائے گی، اور دوسری تیسری کتاب ہے. کیوں کہ اس میں یہ مہارت ان تینوں کی وجہ سے آئی ہے. سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ ہم کہتے ہیں من قال لا الہ الا اللہ فدا، اپنے ایمان کو مضبوط کر لو، اپنے علم کو مضبوط کر لو، اپنے عقیدے کو مضبوط کر لو. اس میں مضبوطی آتی ہے. عمل میں تمہاری جنگ جاری رہے گی. نفس اور شیطان سے ہے تیری جنگ جاری، کبھی اس کا پلہ باری کبھی تیرا پلہ باری. جب اس کا پلہ باری ہو جائے تو توبے سے اس کو پورا کرو، اور جب تیرا پلہ باری ہو جائے تو شکر سے پورا. یہ جنگ تا قیامت رہے گی، یہ ختم ہونے والی نہیں ہے. مقدر ہے کسی کا کیا ہے، اللہ نے آپ کو پابند کیا ظاہر کا. یاد رکھنا جب انسان تقدیر کے اس حد کو چھوتا ہے جہاں مقام رضا بر قضا ہے، تو ہر وہ چیز جو تدبیر سے فعل ہو جائے اس کے لیے مبرم ہو جائے اور وہ اس پر راضی رہے خوشی خوشی. یہ مقام رضا بر قضا، اور یہی نفس مطمئنہ ہے. یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. نفس کی پہچان بھی تو سیکھو نا، تو تم مخلوق سے پھرو گے پہلے، اور مخلوق تمہیں پھرتے 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 تھک جاؤ گے اور کہے یار ہو نہیں رہا، کیا مسئلہ. اب ہر تجویز تمہاری فیل ہوتی جائے گی. شروع میں یہ نہیں ہوگا،
کیونکہ معلق سے مبرم کی طرف جانا آسان نہیں ہے. تدبیریں کرتے رہو گے، مایوس مت ہونا. آخر میں جب باہر بھی آئے گا ادھر بھی تم فیل ہو جاؤ گے تو سمجھ لو اللہ نے تمہیں نفس مطمئنہ سے، اب تم براہ راست اپنے نفس سے تیرے مجاہدے پورے اگر نفس اللہ اللہ کرتا رہے تیرا کام ہو جائے گا. اور جو تکلیف اللہ نے تمہیں دی ہے اس پہ راضی برقضا، رضا برداشت کو خوشی اسی میں تمہیں، کیونکہ اسی تکلیف کی برکت سے تو تم نے مطمئنہ پہ آئے ہو. اب یہاں تیرے پاس دو رستے ہیں، یا تو تو صبر کر کے ولی بن جا، یا مایوس ہو کر کفر کی اندھیروں میں. مگر اس چیز کو ابتداءً بیان کرنا یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. تو آپ کہو گے جی رضا برقضا کا نفس مطمئنہ کیوں ہے؟ تو یہ تو اللہ نے فرمایا ایتھا النفس المطمئنہ ارجع الی ربک راضیۃ مرضیہ، جو اللہ کی رضا پر راضی رہے فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اللهم إني أسألك نفسا بك مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك. تو دنیا میں تکلیفیں آپ کو آتی رہیں گی. دنیا مجاہدے کا نام ہے، اور ہر مجاہدے کے اندر اللہ نے ایک علم کو پوشیدہ رکھے. تو یاد رکھو کہ دل کی حفاظت کرو، اور دل کیا ہے کہ اس میں حسد نہیں آنا چاہیے. ایک اصول مت چھوڑو، بغض مت کرو کسی کے ساتھ، کسی کے ساتھ تعصب، معاف کر دیا کرو، کیونکہ بدلہ لینا بھی ہے تو معاف کرنا بھی ہے. انتقام کے بجائے معاف کرنے کو زیادہ پسند کر لو، کیونکہ معاف کرنے سے امن آتا ہے تجھے بھی اور اس پہ بھی، دونوں سکون میں آنے والی نسلوں کو فائدہ ہوتا ہے. لیکن انتقام سے نہیں ہوتا، وہ چلتا ہی رہتا ہے. اس لیے آپ علیہ السلام نے امن کو پسند فرمایا ہے، اور حضور نے سب کو معاف کر دیا. جو تمہاری مخالفت کرتا ہے اس سے پریشان مت ہوا کرو. ہم اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں. اگر ضلالت ہے تو قبول ہے، اگر عزت ہے تو قبول ہے. شہرت وہ پسند نہیں کرو کہ وہ شہرت جو تمہیں اللہ دے، وہ شہرت جو تم لوگوں سے چاہتے ہو یہ ریا ہے، یہ تمہیں تباہ کر دی. بس اپنے نفس کو مٹا دو، اور اس نفس کو یہ کہو کہ بے عزتی تو ان کی ہوتی ہے جن کی عزت ہوتی ہے. جب ہم عزت والے نہیں تو بے عزت کیا ہوگا؟ گندا تو وہ ہوگا جو پاک ہوگا، جب ہم پاک ہی نہیں تو گندے کی ہوگی. یہی وجہ ہے کہ انسان اپنے تکبر کی وجہ سے بیمار کہتے ہیں جی میں بچا رہا ہوں، تم بچا رہی، فساد پھیلانا ہے، اس سے بچو. اس لیے تم مت کرو علماء کی، میں تو کہہ رہا ہوں کسی کا بھی بغض مت رکھو. علماء تو اولیاء تو بڑے دور، کسی کا دل میں بغض مت. یہی ہے گھر گھر آج اگر سب معاف کرنے والے بن جائے، یعنی آپ دنیا میں ایک چیز کر لو، سب سے تعلق پہ لوس رکھو، کوئی بھی مطلب نہیں، نہ تم میں سلام کہے نہ تمہیں شکریہ کہے، مگر تم کہو تمہارے در پہ آئے تو تم دو، وہ تمہیں دے یا نہ دے اس سے بدلہ مت مانگو، مگر تم اپنے سارے حالات اپنے رب سے وابستہ کر لو. جو چاہیے اللہ سے مانگو. یہ ایک مقام ہے، یہ مقام ایک دیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو دیتا ہے. ہر کسی کا اپنا ایک مقام ہے. جیسے حضور نے ابن عباس سے فرمایا کہ تم جو بھی مانگنا رب سے مانگنا. اگر تمہارا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ بھی رب سے مانگو. یہ بھی ایک مقام ہے، ایک وہ وسیلہ، ایک براہ راست، یہ دونوں اللہ کے بنائے ہوئے ہیں. اس سے ایک چیز کا انکار نہیں کیا جا سکتا.
کبھی استغاثے کے ذریعے اللہ دیتا ہے، کبھی وسیلے کے ذریعے دیتا ہے.